اگر ایڈوکیٹ متین جس جرم کے اوپر یا جس الزام کے اوپر اس کو پکڑا ہے تو وہ ذاتی اپنے پرسنل کسی تھانے کام پہ نہیں گیا تھا. کے بارے میں یہی کہوں گا یہ جو مکے مارے ہیں, یہ تھپڑ مارے ہیں, یہ انہوں نے اپنے نظام کے اوپر مارے ہیں. اس نے ایسا کیا جرم کیا کہ جو اس پہ 780 لگا دی ہے؟ وہ نعوذ باللہ کوئی دہشت گرد تھا, کوئی بمب برآمد ہو گیا اس سے؟ نہیں, جانوروں کی طرح آپ نے ان کو وہاں پہ قید کیا تھا اور اسی چیز کی نشاندہی ایڈوکیٹ متین صاحب کر رہے تھے. اس طرح انٹر ہو کے اور اس کو گریبان سے اس کو پکڑتے ہوئے مارتے پیٹتے ہوئے اس کو لے کے جا رہے ہیں. اگر اس نے کسی قسم کی کوئی ویڈیو وائلیشن کر دی ہے تو آپ اس کے تھرو کوئی اس پہ کوئی کاروائی کریں. ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک ایڈوکیٹ خاموش ہو جائے. ایڈوکیٹ عبد المتین, آپ نے ایک ویڈیو دیکھی کہ سوشل میڈیا پہ کچھ پولیس والے حضرات اندر آتے ہیں اور اس کو مارتے ہوئے, اس کو تھپڑ مارتے ہوئے, اس کو چپیڑے مارتے ہوئے, کچھ سننے مکے جو بھی کہو جناب, کیونکہ وہ بھی سم ٹائمز پنجابی یوز کرتے ہیں تو پنجابی ہماری زبان ہے, میں بھی وہ یوز کروں گا کیونکہ مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے بولتے ہوئے نا. انہوں جناب کسنے مارتے ہوئے لے کے گئے نے کہ جیویں بہت بڑا کوئی دہشت گرد پڑھ لیا. اور آپ نے ویڈیوز دیکھی کہ ویڈیوز اس بندے کی یہی ہوتی ہیں کہ وہ زیادتیاں دکھا رہا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ زیادتیاں نہ کرو, اللہ کی مخلوق کے ساتھ زیادتیاں نہ کرو, کیونکہ حقوق اللہ کی تو معافی ہے, اللہ اپنے حقوق کی معافی دے دے گا کیونکہ وہ خالق کائنات ہے, کیوں نہیں, لیکن اپنے بندوں سے کی گئی معافی وہ نہیں دے گا. اپنی مخلوق سے کی ہوئی زیادتی کی معافی میرا خدا نہیں دے گا. وہ کہے گا اسی کو راضی کر, میرا تو جو تھا وہ میں نے معاف کر دیا, لیکن یہ میرے بندے کو راضی کر لے ہوتا تو معاف کر دوں گا. تو یہ صرف اویئر کرتا تھا وہ ایڈوکیٹ کہ بھائی ایسی چیزیں نہ کرو, یہ بیچاری غریب عوام پہ ظلم نہ کرو. لیکن رحیل صاحب مارتے ہوئے لے گئے ہیں, اس کے بعد ایک جگہ پہ کھڑا کیا ہوا ہے, پاؤں میں جوتا نہیں ہے, اور جناب معافیا مانگتے ہوئے بھی دکھا رہے ہیں, ہتھ کڑیاں لگی ہوئی ہیں, اور جس طرح کوئی انڈیا کا ایجنٹ پکڑ لیا, میں یہی کہوں گا. عرب ممالک میں نا, میں آپ کی اس بات سے ایک کہاوت کی طرف آپ کا نا لے کے چلتا ہوں. عرب ممالک میں نا ایک کہاوت ہے, وہاں پہ کہا جاتا ہے کہ فرعون سے کسی نے پوچھا کہ یار تو اتنا ظالم کیوں ہوا, تو فرعون نے آگے سے جواب یہ دیا کہ مجھے کوئی روکنے والا ہی نہیں تھا. ٹھیک, اب ایڈوکیٹ متین یا کوئی بھی ایڈوکیٹ کی پولیس والوں کے ساتھ لڑائی کیا ہے کہ ہم ان کو روکتے ہیں غلط کاموں سے. ٹھیک ہے, ہم قانون جانتے ہیں, ہم ان سے کیا, ہماری ان سے ذاتی کوئی لڑائی تو نہیں ہے. اگر ایڈوکیٹ متین جس جرم کے اوپر یا جس الزام کے اوپر اس کو پکڑا ہے تو وہ ذاتی اپنے پرسنل کسی تھانے کام پہ نہیں گیا تھا, وہ کسی عوام کے لیے گیا تھا. آپ نے ابھی انٹرو میں کہا کہ جی اس کو مکے مارتے ہوئے, اس کو دھکے دیتے ہوئے اور ننگے پیر اس کو وہاں پہ کھڑا کیا ہوا ہے. اس کے بارے میں میں یہی کہوں گا یہ جو مکے مارے ہیں, یہ تھپڑ مارے ہیں, یہ انہوں نے اپنے نظام کے اوپر مارے ہیں. یہ پولیس ڈپارٹمنٹ کے اوپر تماچے ہیں. یہ جو مکے لگے ہیں, یہ جو تذلیل کی گئی ہے کسی ایک ایڈوکیٹ کی, یہ انہوں نے اپنے نظام کی ہے. کیونکہ ایڈوکیٹ متین صاحب ایک بد انتظامی جو پولیس کے اندر پائی جاتی تھی پولیس ڈپارٹمنٹ میں, اس کی نشاندہی کر رہا تھا. اس نے ایسا کیا جرم کیا کہ جو اس پہ 780 لگا دی ہے؟ وہ نعوذ باللہ کوئی دہشت گرد تھا, کوئی بمب برآمد ہو گیا اس سے؟ نہیں, وہ ایک آپ کی بد انتظامی, آپ کی مس مینجمنٹ کی طرف ایک اشارہ کر رہا تھا. اور آپ کو چاہیے تھا, کیا ہی اچھا ہوتا کہ آئی جی پنجاب صاحب بجائے اس کے کہ ایڈوکیٹ کی جو تذلیل کی گئی اور اس کی جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے, اس کے بجائے ویڈیو یہ وائرل ہوتی کہ آئی جی پنجاب صاحب اس پرٹیکولر تھانے میں پہنچے ہوتے ہیں جس کی ایڈوکیٹ متین صاحب نے نشاندہی کی تھی, اور وہاں پہ اہلکاروں کے جتنے بھی وہاں پہ افسران تھے اور جو بھی وہاں پہ لوگ تھے ان کے کان پکڑوائے ہوتے اور کہا ہوتا کہ یار وہ جو بھی تھا اس نے نشاندہی تو ٹھیک کی ہے کہ اس پرٹیکولر تھانے کے اندر آپ نے انسانوں کو جانوروں کی طرح, بلکہ جانور سے بھی بدتر اس کو قید کر کے رکھا ہوا ہے. اور ان لوگوں کو جو صرف ٹیمپریری وقتی طور پہ آپ کے حوالات میں, آپ کی کسٹڈی میں ہے, کوئی ان کو پرماننٹ جیل نہیں ہوگی, نہ ان کے اوپر کوئی جرم ثابت ہو گیا ہے, کسی الزام کے بیس پہ ہیں, تو ٹیمپریری کوئی پنکھا ہونا چاہیے وہاں پہ, کوئی لائٹ ہونی چاہیے, کوئی انسان ہے, کوئی پانی کا نظام, کچھ اس طرح کی چیزیں. جانوروں کی طرح آپ نے ان کو وہاں پہ قید کیا تھا اور اسی چیز کی نشاندہی ایڈوکیٹ متین صاحب کر رہے تھے. تو چاہیے یہ تھا آئی جی پنجاب صاحب کو کہ بجائے اس کے کہ جو آپ کے اہلکار یہ کانسٹیبلس ہو گئے یا ایس, یہ بھی ہمارے بھائی ہیں, لیکن ان کو شرم آنی چاہیے کہ یہ اپنے میڈیا پہ ٹک ٹاک اکاؤنٹس کے اوپر ویڈیوز لگا رہے ہیں, تمسکر اڑا رہے ہیں ایڈوکیٹ کا. یہ کوئی تمسکر ہمارا یا کسی ایڈوکیسی کا نہیں, یہ اپنا اڑا رہے ہیں. ان کو چاہیے یہ تھا کہ اپنے نظام میں جو نشاندہی جس بد انتظامی کی طرف کی گئی ہے, جس مس مینجمنٹ کی طرف وہ کر رہا تھا ایڈوکیٹ, اس کو درست کرتے, اس کو بہتر کرتے. اچھا, ایک اور بھی ویڈیو ان کی وائرل ہوئی ہے متین بھائی کی, وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے انہوں نے تھانے کے باہر لٹایا, کوئی باہر جگہ سخت سی بنی ہوئی ہے, پوری رات مجھے وہاں پہ لٹایا, مجھے بار بار آ کے مارتے رہے ہیں, گالیاں دیتے رہے ہیں اور مجھے بار بار آ کے مارتے رہے ہیں. میرے چہرے پہ آپ نشان دیکھ سکتے ہیں, انہوں نے میرے تھپڑ مارے ہیں منہ پہ اور میرے جسم پہ نشان ہے, انہوں نے مجھ پہ پوری رات تشدد کیا. جی بالکل اسی طرح ہی ہے. یہ ہماری پنجاب پولیس, یہی تو اسی چیز کی تو ہم لوگ انڈیکیشنز کرتے ہیں کہ ہماری پنجاب پولیس یہ اس طرح کی حرکات کرتی ہیں. ان کو پتہ نہیں کس نے, کون سی ڈسپلنری ان کی کمیٹی ہے یا کون ہے جو ان کو یہ تربیت دیتی ہے کہ کسی بھی کہیں پہ بھی لاء پہ یہ تو لکھا ہی نہیں ہے, آپ ہاتھ تو لگا ہی نہیں سکتے نا کسی ملزم کو, کیونکہ
کیونکہ یہ تو الزام ہے نا, ابھی تو چیز ایک ثابت ہی نہیں ہے, تو آپ کس طرح اس کو مارتے پیٹتے ہوئے لے کے جا رہے ہو, اور خاص طور پہ ایڈوکیٹ متین صاحب کو کس الزام پہ, کس گناہ کے بیس پہ آپ اس کو مار رہے ہو یار. گناہ اس کا یہ ہے کہ وہ سوال کرتا ہے, گناہ اس کا یہ ہے کہ یار وہ قانون جانتا ہے. گناہ اس کا یہ ہے کہ وہ عام آدمی کی طرح, عام لوگوں کی طرح آپ لوگوں کی جیبیں گرم نہیں کر سکتا. آپ لوگوں کے جو تھانے کے اخراجات ہیں, جو آپ لوگ ہمیں کرپشن کے تھرو ہم سے ایک عام لوگوں سے لیتے ہو, وہ پورے نہیں کر سکتا. یہ اس کا گناہ ہے, ٹھیک ہے. اس لیے اس کے خلاف جا کے آپ پرسنل دیکھیں, ہو جاتی ہے. کوئی بھی ابو لا نہیں ہے. ایڈوکیٹ متین چھوڑ کے جتنے بھی ایڈوکیٹ ہیں وہ ابو لا نہیں ہے, نہ کوئی پولیس والا نہ ہی کوئی ایڈوکیٹ. اگر اس نے کوئی ایسی حرکت کی تھی جو کسی آفینس کے ضمن میں آتی ہے تو آپ اس کے خلاف کاروائی کرتے ہیں نا, جو ایک لیگل پروسیجر کے تحت آپ کاروائی کریں, اس کے آئیں, اس کے آفس میں جائیں, اس کو اریسٹ کریں. ویڈیو میں صاف دیکھا جا سکتا ہے وہ کوئی مزاحمت نہیں کر رہا, وہ تو بیچارہ بیٹھا ہوا شاید کوئی چیز ٹائپ کر رہا تھا, اور وہ شاید نہیں, وہ کسی سائل کے بیچارے کی کوئی داد رسی ہی کر رہا تھا رات کے 2 بجے بیٹھ کے. ہم وکلا سارے اسی طرح کام کرتے ہیں. رات کے 2 بجے کے پہر میں وہ بیچارہ روزوں کے اپنا رمضان کے مہینے میں کسی کی کوئی پرابلم ہی سولو کر رہا تھا, کچھ کام کر رہا تھا. آپ اندر انٹر ہوتے ہیں, آپ فوٹیج میں دیکھ سکتے ہیں جس طرح یہ پولیس اہلکار بدتمیز طریقے کے ساتھ یہ انٹر ہوئے ہیں. یہ کیا ڈسپلنری ایکٹ ہے؟ اس طرح انٹر ہو کے اور اس کو گریبان سے اس کو پکڑتے ہوئے مارتے پیٹتے ہوئے اس کو لے کے جا رہے ہیں. نہ اس نے کوئی مزاحمت کی ہے, نہ اس نے کوئی اگریشن شو کیا. وہ بیچارہ آرام سے سیٹ پہ بیٹھا, آتے اس کو بتاتے کہ بھئی آپ کے خلاف یہ آفینس ہے, آپ چلے. وہ وکیل ہے, اس نے تو ہنستے کھیلتے جانا ہے. اس نے کوئی ڈرتے ہیں یار گھر اپنے انفارم نہیں کرنا کہ ماں جی میں تے پھڑیا گیا, میرا پتہ نہیں کی بنے گا, پیسے دا بورا کھول لو کیونکہ پولیس والے نے پھڑ لیا. وہ وکیل ہے بھائی میرے, وہ تو دلیری سے ہنستے کھیلتے خوشی سے اپنے ادھر جائے گا اور جا کے فیس کرے گا. اس کو کیا ایشو ہے؟ لیکن آپ لوگوں نے کیا کیا؟ غلط کیا. اب یہ کیس مطلب کیا ان پہ میرے خیال سے تو یہ کوئی بوگس ہی انہوں نے سارا سسٹم کیا ہے. نہ تو کچھ پروو ہونا ہے, 2-3 دن میں انہوں نے باہر آ جانا. یہ میرا ایک مشورہ ہے, لیکن آپ کیا کہتے ہیں؟ یقیناً سر اسی طرح ہی ہوگا. یہ جو 780 کی دفعات انہوں نے لگائی, 780 کو تو انہوں نے ایس پی صاحب سے بھی, میری گزارش ہے, آئی جی صاحب سے بھی مذاق بنا کے رکھ دی ہے. 780 کی ایک ایلیمنٹس ہیں, 2020 کی سپریم کورٹ کی واضح ججمنٹ آ چکی ہوئی ہے کہ جو بھی 780 کے ایلیمنٹس, جو بھی پرٹیکولر ایلیمنٹس ہیں, اگر وہ پورے ہوتے ہیں تب بھی آپ نے یہ دفعہ لگانی ہے کہ ہینیس کرائم کے اندر آتا ہے. یہ منہ اٹھاتے ہیں, ان کو کچھ اور نظر نہیں آتا, وکیل کو پکڑتے ہیں 780 ڈال دیتے ہیں. اس کے بعد وہ 780 کا پرچہ پکڑتا ہے, اس میں پکوڑے رکھتا ہے, کھاتا ہے اور ڈسٹ بن میں اس کو پھینک دیتا ہے. اور یہ جب وہ ڈسٹ بن میں پھینکتا ہے تو یہ کس کی تذلیل ہو رہی ہے؟ یہ آپ کے ڈپارٹمنٹ کی ہو رہی ہے کہ کس بیس پہ آپ نے 780 لگائی ہے. کوئی سوچ سمجھ کے, کوئی دماغ استعمال کر کے اس کے اوپر کوئی پراپر ایکٹ لگائیں. ایک پیکا ایکٹ ہے ہمارا 2016 کا, الیکٹرانک ایکٹ, آپ جانتے ہیں, میڈیا بھی جانتے ہیں اس چیز کو. اگر اس نے کسی قسم کی کوئی ویڈیو وائلیشن کر دی ہے تو آپ اس کے تھرو کوئی اس پہ کوئی کاروائی کریں, وہ لگا دیں. آپ نے اٹھا کے 780A لگا دی. 780A اٹ از ناٹ اے سمپل آفینس, یہ ایک ہینیس کرائم میں آتا ہے. آپ اٹھا کے وکیلوں پہ لگاتے ہیں, پھر وکیل اس کا فٹ بال بنا دیتے ہیں FIR کا, اور پھر اس کے ساتھ وہ کھیلتے کھولتے رہتے ہیں, اور پھر آپ لوگوں کی پھر اور مزید تمسکر اڑتا ہے. تو آئی جی پنجاب صاحب کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ اپنا مذاق اڑوانا بند کریں. ہماری آپ سے جنگ کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ آپ کا اور ہمارا مل کے ایک دونوں کا کمبینیشن ہے جو لوگوں کو ہم ایک ریلیف پرووائڈ کرتا ہے. لیکن اگر آپ لوگ ہمارے ساتھ ایز اے ایڈوکیٹ ہی ہماری زبانیں کاٹنے نکل پڑے ہیں یا ہمیں خاموش کر رہے ہیں تو یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک ایڈوکیٹ خاموش ہو جائے. اچھا ناظرین, میں بھی لاسٹ میں کہوں گا کہ جو یہ وکیل حضرات ہیں اور جو پولیس والے ہیں, یہ گاڑی کے پہیے ہیں. اگر آپ کچھ پہیے ڈیمیج کر دیں گے کچھ پہیوں کو خوش کرنے کے لیے تو گاڑی کبھی بھی چل نہیں سکے گی. آپ نے مل کے ہی کام کرنا ہے. لیکن یہاں پہ جو نظر آتا ہے, جو ہم دیکھ سکتے ہیں, وہ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پولیس والے آلویز جو ہے وہ ان کے جو بیہیویئر ہے وہ اچھے نہیں ہیں. ایڈوکیٹس کے ساتھ تو زیادتیاں ہوتی ہیں, صحافیوں کے ساتھ بھی زیادتیاں ہوتی ہیں. یہاں پہ ہمارے تھانے تو ماشاءاللہ خوبصورت ہو گئے ہیں, بڑی ماشاءاللہ ہمارے بھی اچھے دوست پولیس آفیسرز ہیں. ہم جاتے ہیں, بڑا مزہ آتا ہے وہاں پہ بیٹھتے ہیں, جب ہریالی دیکھتے ہیں, جناب نئی چیئرز آ گئی ہیں اور ہزاروں روپے لاکھوں روپے تھانوں پہ لگ گئے ہیں, لائٹس بڑی پیاری ہو گئی ہیں, لیکن وہاں پہ غریب عوام ابھی تک ذلیل ہو رہی ہے. تو میں جی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا, ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کروں گا, ہر ویڈیو میں آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جی صاحب آپ تھوڑا سا مزید چیک اینڈ بیلنس رکھیں. جس طرح آپ ہر چیز آ کے میڈیا پہ بتا رہے ہوتے ہیں, ڈسکلوز کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اس پہ امپلیمنٹ بھی ہونا چاہیے, کیونکہ اب پاکستان کی عزت کا جو ہے وہ سوال ہے. ہم لوگ اپنے گلے پھاڑتے ہیں بول کے کہ بھئی ہمارے پاکستان کا امیج باہر کے ملکوں میں اچھا آ جائے, لوگ ہمیں اچھا سمجھے, لیکن جب اس طرح کے ایکٹ ہوں گے, جب اس طرح کی کاروائیاں ہوں گی, تو یہ ہمارے پاکستان کا امیج انٹرنیشنلی اچھا نہیں جائے گا. مہربانی فرما کے چیک رکھیں. تھانے تو خوبصورت ہو گئے ہیں, وہاں پہ لوگ بھی خوبصورت بٹھائیں, پڑھے لکھے لوگ بٹھائیں, جن کو پتہ ہو کہ بھئی ہمارا کیا بیہیویئر ہونا چاہیے. عوام کے جو دلوں میں پولیس کا جو خوف ہے, اس خوف کو نکالیں. ہم تو اویئر کر چکے ہیں. ایک ہم انسان کو سمجھاتے ہیں بھئی پولیس والے ہمارے بھائی ہیں, جب وہ تھانے جاتا ہے وہ واپس آ کے کہتا ہے تو میرے دل جھوٹ بولے ایسی. مہربانی فرما کے جو عوام ہے اس کے دلوں سے خوف ختم کریں, انصاف کی فراہمی کو آسانی سے جو ہے وہ لوگوں تک پہنچائیں کہ عوام کو ہم پہ ٹرسٹ آئے, عوام کو ایڈوکیٹس پہ ٹرسٹ آئے, عوام کو پولیس والوں پہ ٹرسٹ آئے, پھر ایک اچھا نظام بنے گا.
اپنے قیمتی نظر آگاہ کیجیے گا. اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.